بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جواد نقوی صاحب اتحاد امت کے بڑے دائی لگتے ہیں اور تفرقے کے بڑے خلاف محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے بیانات کے اندر بڑا تضاد ہے، بڑی سیاست ہے۔ ہم الحمدللہ خود تفرقے کے خلاف ہے اور تفرقہ بازی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا ہر بیان آل اصحاب عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم پہل کریں، کسی پہ ہٹ کریں، اور ہم خود اتحاد امت چاہتے ہیں، لیکن اس طرح اتحاد نہیں ہوگا کہ لوگ اپنی بد عقیدگیوں پہ قائم رہیں، صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدے اور الزامات جو ہیں اس پہ قائم رہیں، اور ہم پھر ان کے ساتھ سینے ملا لیں، یا جناب کھانے کے ٹیبل پر اکٹھے ہو جائیں، یعنی جو کھانا ہے اور جیب ہے یہ ایک ہو جائے، اور باقی عقیدے وہیں رہیں، اور ہم کہیں ہم بڑے جناب امت میں اتحاد کر رہے ہیں، تو اس طرح اتحاد نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ نقوی صاحب ادھر کہہ رہے ہیں جناب ہم امت کے اتحاد چاہتے ہیں، تفرقے کے خلاف ہیں، لیکن بیان خود سنیں کہ بیان کے اندر ان کا انداز کتنا حقیقت سے دور ہے، کتنا بے بنیاد ہے، اور کیسا سیاست پر دوغلا پالیسی پر مبنی ہے۔ خود بیان سنیں۔ اب نئے قانون کی ضرورت نہ صحابہ کے دفاع کے لیے، نہ امہات کے دفاع کے لیے ہے، نہ اہل البیت کے دفاع کے لیے۔ یہ نیا قانون اس لیے نہیں بنا۔ نیا قانون بنا ہے یا بنوایا گیا ہے اس طبقے نے کیا ہے جنہوں نے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لباس پہنانا ہے، صحابہ والا پروٹوکول دینا ہے، اور صحابہ کے طور پر انہیں پیش کرنا ہے، صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ میں۔ جبکہ وہ افراد وہ متنازع ہیں، وہ افراد مسلم نہیں ہیں اہل سنت کے ہاں بھی۔ اہل سنت میں شیعہ کی نسبت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، بنو امیہ کے ان افراد کے بارے میں، کہ آیا یہ صحابہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اہل سنت کی زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بدگمانی ہے مسلمانوں سے، کتنی بڑی بدگمانی ہے کہ یہ لوگ امہات المومنین کے لیے، اصحاب کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ قانون ہے ہی نہیں۔ یہ چند لوگ ہیں بنو امیہ کے جن کو صحابی بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں نقوی صاحب، کیا اس ملک میں آپ کی قوم صحابہ کی گستاخی نہیں کرتی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی نہیں کرتی؟ عمر فاروق کی گستاخی نہیں کرتی؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی گستاخی نہیں کرتی؟ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان پر اعلانیہ طور پر لعن طعن نہیں ہو رہا؟ پہلی بات تو چھوڑیں، اب جن دنوں میں یہ قانون جو ہے اس کی بات ہوئی ہے، تحفظ ناموس آل و صحاب، آپ کی قوم نے جتنی توہین کی ہے اتنی شاید 5 سالوں میں بھی توہین نہ ہو۔ صحابہ کی نہ ان کی توہین کے قائل ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تاریخی حقائق بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے عقائد کو بیان کریں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھائیں۔ کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں نہ بتاؤں اپنے بچوں کے تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا میں نہیں بتاؤں اپنے بچوں کو تاریخ میں باغ فدا کس نے کھایا؟ کیا میں نہیں بتاؤں تاریخ میں 70 سال سے منبر سے علی ابن ابی طالب کو کون گالیاں دیتا رہا؟ کیا میں تاریخ میں نہیں بتاؤں اپنے بچوں کو کہ رسول نے کس کے لیے کہا تھا مار تجھے باغی مار؟ جب سے یہ قانون بنا توہین ہوئی ہے۔ اب بتائیں توہین کیا ہوتی ہے؟ اب آپ کی یہ بات کتنی بے بنیاد اور کتنی سیاسی ہے۔ آپ صرف اپنی قوم کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جناب بل کے خلاف بات کر دی، اور جو ہمارے اندر چھپے ہوئے تفصیلیں ان کو بھی آپ نے خوش کر دیا کہ جناب ہم نے بنو امیہ کے خلاف بات کر دی۔ یہ کیسا سیاسی آپ نے بیان دیا، جبکہ حقیقت سے کتنا دور ہے کہ آپ کی قوم سر عام بار بار گستاخیاں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ پر سر عام کس طرح اعلانیہ طور پر لعنت کی جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سنیں۔ اللهم لعن ابا سفیان ومعاویہ۔ آپ بتائیں کہ آپ کی بات کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہ صرف صحابی منانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں تو یہ امید نہیں آپ ابو بکر عمر عثمان کو صحابی مانیں، آپ انہیں سچا صحابی مانیں۔ ہم نے کبھی یہ خواہش کی، ہمارے تو اندر بھی خیال نہیں آیا کہ ہم جناب ان سے حضرت معاویہ کو صحابی منوائیں، حضرت ابو سفیان کو صحابی منوائیں۔ ہاں ہمارے نزدیک یہ صحابی ہیں، آپ کے نزدیک تو 3-4 ہیں، باقی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ صحابی ہیں، لہٰذا ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، ان کی گستاخی نہیں سنیں گے، ان پر لعن طعن نہیں سنیں گے۔ اس لیے یہ قانون بنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہٰذا اگر واقعی آپ اتحاد امت کے دائی ہیں تو جو حضرت امیر معاویہ کو ابو سفیان کو صحابی کہتے ہیں وہ امتی نہیں ہے، آپ کے نزدیک وہ امت سے خارج ہو گئے، تو پھر آپ نے جناب کیوں بدگمانی کی، کیوں یہ غلط بیان، سیاسی بیان جاری کیا؟ جناب یہ امہات المومنین آل و صحاب کے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے جنہیں یہ صحابی بنانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ان کے اندر اختلاف ہے۔ یہ بھی آپ کی بات غلط ہے۔ اہل سنت کے اندر حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے صحابی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو آج اختلاف کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ ہاں اہل سنت وہ قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے بولی آپ کی بولتے ہیں۔ اس وجہ سے کر کے الحمدللہ ہماری بخاری شریف سے لے کر ہماری ہر کتاب کے اندر جہاں بھی صحابہ کے حالات ہیں، حضرت امیر معاویہ
حضرت ابو سفیان کو صحابہ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، حضور کے صحابہ ہیں، لہٰذا ہم ان کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. کوئی صحابی مانے نہ مانے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن گستاخی برداشت نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کو اس بیان سے توبہ کرنی چاہیے. آپ نے جو جھوٹ باندھا اور بدگمانی کی، غلط بیانی کی، سیاسی بیان جاری کیا، جناب یہ ان ہستیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو جناب بنو امیہ کے چند لوگوں کے لیے. یہ بات تب آپ کی سجتی بنتی جب ان ہستیوں کی، بڑی بڑی ہستیوں کی توہین نہیں ہوتی، جب کس ملک کے اندر ان کی بھی توہین سر عام ہوئی، ان دنوں میں ہوئی اور ہو رہی ہے اور آئندہ بھی لوگ کریں گے. تو لہٰذا یہ حقیقت ہے آپ کی تفرقہ بازی سے نفرت کی. اتحاد امت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ صرف ایک بیان ہے نقوی صاحب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان کے ایسے 20 ایسے بیان ہیں جو جناب سیاست پر مبنی ہے، دوغلا پالیسی پر مبنی ہے، جس میں یہ ہٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو بنو امیہ کے ہستیاں یعنی حضرت معاویہ ابو سفیان کو صحابی کہتے ہیں. اسی طرح کر کے بلکہ یہ ناسبی کہتے ہیں معاویہ کو صحابی ماننے والا، دفاع کرنے والا وہ کون ہے؟ ناسبی ہے. اور کھل کھلا کے ان کے نیٹ پر بیان موجود ہیں. آپ دیکھیں باغ فدق اور جواد نقوی لکھیں، اس طرح بی بی زہرا کے مصائب اور جواد نقوی لکھیں تو ان کے جناب بیانات آ جائیں گے. ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لنکس بھی دے دیں گے، وہاں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جواد نقوی صاحب کس طرح دوغلا پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. ان کی کتنی زبانیں ہیں خود آپ اندازہ لگا لیں.